آپ دیکھ رہے ہیں کیجول ٹاک اور آج ہم بات کریں گے عید کے دن کی دعوت کو کیسے اسٹریس فری بنایا جائے کہ سبھی انجوائے کریں. کیپ واچنگ. السلام علیکم, میں ہوں غزل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ جو ہے کیجول ٹاک. اور آج ہمارا بڑا ہی مزے کا کام کا ٹاپک ہے کیونکہ عید آنے والی ہے اور عید پر جو ہے وہ بہت ساری دعوتیں ہوتی ہیں, دعوتوں میں آنا جانا لگا رہتا ہے اور جو ہوسٹ ہوتی ہے اس کا تو بہت ہی برا حال ہوتا ہے کیونکہ اس دفعہ تھوڑی سی قربانی وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد شام کو دعوتیں ہوتی ہیں اور اس دعوت میں آپ اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ بالکل انجوائے نہیں کرتے ہیں اور وہ ہر چیز اتنی فاسٹ موڈ میں کرنی پڑتی ہے. تو آخر ایسا کیا ہم کریں, کون سی چیزوں کا خیال رکھیں, کون سی ٹپس ہیں جن پر ہم کام کریں تو ہماری دعوت جو ہے بڑی اسٹریس فری ہو جائے اور ہم سب انجوائے کریں اور ہمارا کھانا بھی بڑے مزے کا پکے اور جلدی جلدی سے بن جائے. تو آج میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں ایک بہت ہی زبردست سی شیف سے, کئی سالوں تک مسالہ ٹی وی پر دیکھا, بہت اچھی سنگر بھی ہیں. وہ ناپا جو کہ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس ہمارے ہاں جو سکھایا جاتا ہے اس میں میوزک کی کلاسز لیتی رہیں, تھیٹر کی کلاسز لیتی رہیں اور ٹریولر ہیں, دنیا کی بہت ساری کنٹریز میں ٹریول کر چکی ہیں اور اب جو ہے وہ سب سے اچھا کام کر رہی ہیں, فلنتھراپسٹ بن گئی. اب یہ ساری باتیں ان سے پوچھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنے ٹاپک پر ضرور بات کریں گے جو کہ ہے عید کی دعوت کو کیسے اسٹریس فری بنایا جائے. تو آئیے ملتے ہیں شائع سے جن کا نام ہے شائستہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں شائع آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ شائع, آپ نے میری آڈینس کے لیے ٹائم نکالا اور آج اتنی اچھی اچھی باتیں شائع آپ کو بتائیں گی, اتنی کام کی باتیں کہ آپ کو بس مزہ آ جائے گا عید پر, ہے نا. تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے بلایا اور میں آپ کو آنیسٹلی بہت مس کر رہی تھی اور ہمارا پہلے ایک پروگرام بھی بنا تھا کہ ہم لوگ ملیں گے اور پھر آپ کی اپنی مجبوری, میری اپنی مجبوری. بس اب آپ سوچ رہے ہوں کہ ہم کیوں ایک دوسرے کو مس کر رہے تھے. وہ اس لیے کہ جب میں مارننگ شو کیا کرتی تھی ہم ٹی وی کا, تو میرے شو لائیو شو اس کے فوراً بعد شائع کا وہاں پر شو چلتا تھا مسالہ ٹی وی پر, اور وہ آتے ہی جو ہے نا ایک انرجی کے ساتھ ایک گانا گاتی تھیں سریلا سا, تو میں اکثر رک جاتی تھی, میں شائع کا گانا سن کے پھر جاؤں گی. تو شائع ابھی تک چل رہا ہے گانا وانا؟ ہاں, وہ کہتے ہیں نا جوانی زندگانی ہے. ہاں, مگر اب ٹھہراؤ والا گانا ہے, پہلے تھوڑے چٹبلے گانے ہوتے تھے. اچھا, کچھ شروع کریں گانے سے, تھوڑا سا پتا تو چلے آپ کو شائع کی جو ہے آواز کتنی سریلی ہے. آئی نو. ہاں بس ہاں کریں گے, ابھی ہم ذرا سا فلو میں آ جائیں تھوڑا سا. ہاں بالکل. اچھا, یہ کھانے کا اور سنگنگ کا یہ کیا تعلق ہے؟ کیا اگر گانا گاتے, کھانا پکاتے وقت گانا گاتے رہیں آپ تو کیا پکانا آسان ہو جاتا ہے یا اچھا پکتا ہے یا اس میں ذائقہ زیادہ آتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ دونوں چیزیں کریٹیو ہیں. ہاں, گانا کریٹیوٹی, بہت بڑی کریٹیوٹی ہے, اور کھانا پکانا بھی ایک بہت بڑی کریٹیوٹی ہے. تو یہ سب کام یہ جو اللہ میاں نے جن کو آرٹسٹک کوالٹیز دی ہوتی ہیں نا وہی لوگ کر سکتے ہیں. تو لیکن کھانے اور گانے کا تعلق یہ ہے کہ دونوں فنون لطیفہ ہے اور دونوں میں کریشن ہے. تو اگر دونوں ساتھ ساتھ ہوں نا تو آپ یہ بڑے تھراپیوٹک ہو جاتے ہیں. مطلب آپ کے سر میں درد نہیں ہوتا, آپ کو گرمی لگنا کم ہو جاتی ہے. مطلب بہت ساری چیزیں آرٹ جو ہے نا آپ کے اندر وہ اجاگر کر دیتی ہے. سے سو ٹرو. میں جب اپنے کمرے کی صفائی کروں یا اپنے کلوزٹ کی صفائی کروں یا میں کوئی دعوت بنانی ہو, دعوت کے لیے چیزیں, تو میں سانگ لگا دیتی ہوں ہلکی سے سودنگ سے نا گانے, اور میں تھکتی نہیں ہوں. بالکل, بڑے سے بڑے کام کر لیتی ہوں. ہاں, کیونکہ آپ کا انٹرسٹ ہے نا. ہاں, آپ کو مزہ آتا ہے میوزک سننے میں, اور کھانا بھی کچھ نہ کچھ آپ کریٹ کریے. اچھا, اب ہم ساتھ ساتھ جو ہیں آپ کو بہت ساری ٹپس بھی دیتے ہوئے چلیں گے عید کی دعوت کے حوالے سے, لیکن تھوڑا سا شائع کی میں ایکسپرٹیز جاننا چاہوں گی. شائع, یہ کلنری آرٹ میں کیا کیا سیکھا آپ نے؟ کلنری آرٹس میں بیسیکلی میں نے ڈپلوما لیا ہے. ہاں, اور وہ میں نے لیا ہے انسٹیٹیوٹ آف کلنری ایجوکیشن نیو یارک سے. اچھا. اور اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ اس سے پہلے میں بہت ٹریول کر چکی تھی. اچھا, تو میں ٹریول کیسے کیا تھی؟ بڑی لاٹری وٹری نکلی تھی کیا؟ پیسے کہاں سے آتے تھے؟ پیسے اصل میں پیسے نہیں تھے جب بھی تو ٹریول کیا. اور وہ یہ ہوا یہ کہ میں نے جب ماسٹرز کیا کراچی یونیورسٹی سے, اور اس کے بعد میں جب جاب ڈھونڈ رہی تھی تو میں نے ایک اخبار میں ایک وہ دیکھا, ایڈورٹیزمنٹ دیکھا, اور اس میں میں نے دیکھا کہ ایک اسکیچ لڑکی کا بنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سوٹ کیس تھا, اور لکھا ہوا تھا کہ اف یو وانٹ ٹو ہیو دا ورلڈ آن یور فنگر ٹپس جوائن برٹش ایئرویز. او, تو میں نے اپلائی کیا. اچھا. اور پھر مجھے وہاں پہ نوکری مل گئی,
اور اس کے بعد میں نے ٹریول جب کرنا شروع کیا تو ہم ڈیفینیٹلی اتنے پیسے تو ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے کہ ہم 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہر سکیں, لیکن ہماری ایئر لائن ہمیں یہ پرووائڈ کرتی تھی اور ہمیں الاؤنسز اچھے ملتے تھے, تو ہم اچھے ہوٹلز میں کھانا کھاتے تھے, کبھی پیرس, کبھی لنڈن, کبھی جرمنی, کبھی ایتھنز پہنچ گئے, کبھی میں تو ایکچولی ایک دفعہ ٹیل اویو بھی پہنچ گئی تھی, اچھا, اسرائیل بھی پہنچ گئی تھی, تو میں نے دنیا جہان کے کھانے کھائے. تو پوری آدھی دنیا تو دیکھ چکی ہوں گی شاید, تقریباً آدھی سے بھی زیادہ اگر کہہ لیں آپ, تو ڈفرینٹ کانٹیننٹس میں نے دیکھے اور بہت انجوائے کیا. اور اس میں سب سے بڑی انجوائمنٹ جو تھی وہ طرح طرح کے کھانے تھے اور لوگوں کا وہاں کا کلچر تھا. تو اس سے مجھے انسپریشن ملی. اور پھر جب میری شادی ہو گئی اور میں نے ایئر لائن دوبارہ سے جوائن کی, اور 2 سال کے بعد میری ایئر لائن نے بینکرپسی فائل کی اور مجھے نوکری سے نکال دیا, اور میری طرح بہت سارے لوگوں کو نکال دیا. تو میری فرینڈ جو ہے انہوں نے ڈفرینٹ ادر ایئر لائنس جوائن کر لی, لیکن میں نے سوچا کہ میں کریئر چینج کرتی ہوں. اچھا, تو پھر میں نے کلنری آرٹس کا سوچا اور مجھے اپنے ہسبینڈ سے سپورٹ ملی, اور پھر میں نے اس میں گریجویٹ. اچھا, یہ آپ کے ہسبینڈ بھی اتنے مہان انسان جو آپ کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں. بالکل. کون ہے یہ کون ہیں؟ ان کا نام ہے مشتاق. اچھا. اور بہت کیا کہتے ہیں لبرل مینٹالٹی کے انسان ہیں وہ, بہت پڑھے لکھے انسان ہیں, اور میرے خیال میں نے یہی کوالٹیز ان میں دیکھی تھی, تو میں نے سوچا کہ شادی ہوگی تو انہی سے ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. ویسے فرق کیا ہے ہماری دعوتوں میں اور جو باہر ڈفرینٹ کنٹریز میں آپ نے دیکھی ہوں گی وہاں کے کلچر سب, ان کی دعوتوں میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ میں تو دیکھتی ہوں کہ ہماری ہوسٹ بہت تھک جاتی ہے, ہم اتنی ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ, تو کیا ہمیں وہ طریقہ نہیں آتا کہ ہم تھک جاتے ہیں, یا کیا ہم کچھ زیادہ بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر؟ ہاں, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ آپ نے بھی دونوں کلچرز کو دیکھا ہوا ہے. تو بیسیکلی وہاں پہ جو ہے نا بہت انفارمل اچھا چیزیں ہوتی ہیں, اور ہمارے یہاں فارمیلٹیز کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, بجائے یہ سوچیں کہ گھر کی عورت کے لیے آرام دہ کیا چیز ہوگی. تو شوہر ان کے اوپر بہت چیزیں تھوپ دیتی, نہیں تم کباب بھی بناؤ گی, کوفتے بھی بناؤ گی, بریانی بھی بناؤ گی, اور اس کے ساتھ یہ بھی بنا لینا اور وہ بھی بنا لینا, اور میٹھے 2 ہوں تو بہت اچھا. نہیں, دیکھیں اگر ہم مڈل کلاس کی بات کریں تو ایک عورت کے اوپر آلریڈی بہت بوجھ ہوتا ہے. صحیح. سو اگر آپ کا پارٹنر انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپ ایک اچھی دعوت آپ کم مینیو پہ اور کم ایفرٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں, اور ٹیم ورک ہے یہ دعوت, یہ عورت کا کام نہیں ہے صرف, یہ پورا گھر اس میں انوالو ہونا چاہیے, اس کی پلاننگ ہونی چاہیے پہلے سے. اب جیسے بقرعید آ رہی ہے نا, اس کی پلاننگ بہت ضروری ہے. 1 ہفتہ پہلے ڈیفینیٹلی اس کی پلاننگ کریں گے تو عید کا دن بہت اچھا گزرے گا. تو چلیں پلاننگ سے شروع کرتے ہیں 1 ہفتہ پہلے, کیونکہ 1 ہفتہ ہے ابھی ہمارے پاس. تو عید پر اگر ہمیں دعوت کرنی ہے تو ہم کیا کچھ ایسا کریں کہ وہ اسٹریس فری ہو؟ اچھا, اس میں 2 چیزیں. اب یہ کیونکہ قربانی کی عید کی ہم بات کریں نا, آپ کا دل کرتا ہے کہ باربیکیو کریں, آپ کا دل کرتا ہے کہ سب لوگوں کو بلا کے اور بیچارے مغز کو بھی بھونیں تو کلیجے کو بھی بھونیں تو سب کو بھون ڈالیں. تو ایسے میں جو ہے وہ شاہی کیا پریپریشن کرنی چاہیے 1 ہفتہ پہلے کہ اس دن بوجھ نہ پڑے ہم پر؟ ٹھیک, تو سب سے پہلے 1 ہفتہ پہلے اپنے فریزر کو خالی کر دیں. ٹھیک ہے, اس میں جگہ بنا دیں. صحیح. اور جس دن قربانی کریں اس دن اپنے آپ سے ایک تو ایمانداری کریں کہ قربانی کے گوشت کو آپ نے بالکل سیم کوالٹی کے 3 حصوں میں بانٹنا ہے. ٹھیک ہے, ایک غریبوں کو جائے گا, ایک رشتہ داروں کو جائے گا, اور ایک آپ کا ہوگا. اب آپ کا جو حصہ ہے اس کو آپ نے وائزلی وہ کرنا ہے, اس کو پہلے آپ نے پرزرو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. کیا طریقہ ہوتا ہے گوشت کو پرزرو کرنے کا, پراپر طریقہ؟ ہاں, تو آپ کا جو اپنا حصہ ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ نے سادہ گوشت یعنی بغیر ہڈی کا گوشت, ہڈی والا گوشت, اور یخنی کی جو بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ والی سب چیزیں, اس کے لیے آپ 1 ہفتہ پہلے آپ نے اپنے فریزر کو بالکل خالی کر دیا فضول چیزوں سے. پکا لیں ساری چیزیں تاکہ فریزر میں کچھ نہ رہے, اور اس کے لیے گوشت, اس میں گوشت کی اسپیس ہو جائے. دوسرا, اس سے پہلے آپ نے پلاسٹک کے جو بھی آپ پرزرو کریں گے نا اپنا گوشت جس میں فریز کریں گے, وہ والے بیگس لا کے آپ نے ڈفرینٹ سائزز کے رکھنے, جو ایئر ٹائٹ بیگس. ہاں, ایئر ٹائٹ بیگس ہوں, یا اگر ایئر ٹائٹ آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ ربر بینڈ کے ساتھ, اور ایک بلیک کلر کا مارکر ٹھیک ہے ضرور آپ کے پاس ہونا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے, آپ نے اس گوشت کو واش کرنا ہے. اچھا. اور اس کو پیکٹس کے اندر ڈفرینٹ سائزز کے, آدھا کلو والے پیکٹ بنائیں, 1 کلو والے بنائیں, ہڈیوں کے الگ بنائیں, یخنی کے گوشت کے الگ بنائیں, اور ان کو لیبل کر دیں. رائٹ. جو پرماننٹ مارکر ہے اس سے لیبل کر دیں کہ یخنی کا گوشت ہے, یہ بغیر ہڈی کا گوشت ہے, یہ کڑھائی گوشت ہے, یہ ران کا گوشت ہے, تاکہ جب آپ فریزر سے نکالیں تو فریزر میں نا چیزیں پتہ نہیں چلتی ہیں, لیکن مارک کیا ہوا ہوگا نا تو آپ کو پتہ ہوگا. اکثر ہم گوشت کو جب پرزرو کرتے ہیں فریج میں تو
اس میں کیا لکھنا چاہیے کہ کس دن رکھا ہے؟ ضرور لکھ لیں. اگر آپ کو یاد رکھنے میں کچھ مسئلہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آگے پیچھے ہو جائے گا تو لکھ لیں, ڈیٹ لکھ لیں اس پہ اور اس کو آپ رکھ لیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فریزر میں جو چیزیں ہیں وہ 2 مہینے تک بالکل ٹھیک رہتی ہیں. اچھا, آپ 2 مہینے کے اندر اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. مطلب کہ اگر قربانی کا گوشت ہم پریزرو کرتے ہیں فریزر میں تو وہ 2 مہینے کے اندر ہمیں کنزیوم کرنا ہے؟ جی بالکل کر لیں آپ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کا وہ ٹیسٹ بھی نہیں رہتا, اس کا وہ ٹیکسچر بھی نہیں رہتا ہے, اور ہو سکتا ہے اس کو گلنے میں بھی بہت ٹائم لگے اور آپ کو مزہ نہیں آئے گا. تو کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا کہ فریش چیزوں کا فلیور اپنا ہوتا ہے, تو 2 مہینے آرام سے آپ کوئی بھی چیز فریزر میں رکھتے ہیں تو اس کو استعمال کریں. اچھا, کیا اگر ہم اس کو ایئر ٹائٹ نہیں کریں گے, اس بیگ میں ڈالتے وقت یا ربر بینڈ سے اس کو سیکیور نہیں کریں گے تو کیا اس کو فروزن بائٹس جی وہ برن ہو جائے گا, وہ فریزر میں وہ برن ہو جائے گا اور اس سے اس کا ٹیکسچر خراب ہو جائے گا, اور آبویسلی وہ اس کی شکل بھی اچھی نہیں رہے گی. جب آپ پکائیں گے تو اس کی کوالٹی وہ نہیں ہوگی. اچھا, تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنا اور اس کو اچھے سے کور کر کے اور پراپر اسٹور کرنا. صحیح. اور قربانی کے کتنے وقت میں اس کو فریز کر دینا چاہیے؟ کیونکہ سم ٹائمس اتنی گرمی ہوتی ہے کہ باہر گوشت خراب ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا وہ خراب ہو گیا ہے. تو کیا بالکل چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے پتہ چل سکے وہ گوشت خراب ہو گیا ہے؟ ہاں, سب سے بڑی چیز تو اسمیل ہے نا. تو کوشش کریں کہ آپ جیسے ہی قربانی ہو جائے تو جو آپ کا حصہ ہے نا وہ آپ اندر منگوا لیں اور فوراً اس پہ کام کریں کہ اس کو واش کرنا ہے, اس کے پراپر پورشن بنانے ہیں, اس کو لیبل کرنا ہے اور اس کو فریزر کے اندر ڈال دینا ہے. اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ گوشت خراب ہے تو سب سے پہلے آپ اسمیل کریں گے, آپ کو اسمیل سے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ اس کو بوائل کریں گے تو اس میں بہت جھاگ بہت جھاگ بنتا ہے اور پورے ماحول میں نا ایک گندی سی اسمیل آ جاتی ہے. تو یو وڈ نو. کیا اس کا کلر بھی چینج ہوتا ہے؟ کلر بھی چینج ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت ہی معذرت کے ساتھ میرے ہو سکتا ہے کچھ ساتھیوں کو یہ سب باتیں جو ہیں وہ تھوڑا سا ان پلیزنٹ لگ رہی ہوں کیونکہ ان کے کلچر میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں, قربانی وغیرہ, تو ان سے بہت ہی معذرت. اور یہ کیونکہ پاکستان مرغی کا گوشت لے, ہاں وہ مرغی کا گوشت کھا سکتے ہیں تو اس کو بھی اس کی بھی وہی چیزیں کہ خراب ہوگا تو آپ کو اسمیل آ جائے گی, رائٹ, اور اس کا رنگ اچھا نہیں ہوگا. تو مرغی ہو, مچھلی ہو, سب چیزوں کے ساتھ یہ اپلائی ہوتا ہے. اچھا, اب دعوت میں جو ہے وہ اس پہ آتے ہیں دوبارہ, کیونکہ دعوت ابھی پوری ہوئی نہیں ہے ہماری. دعوت ہوگی, اب ہم کوکنگ کریں گے. تو کیا کریں پہلے, سب سے پہلے؟ ہاں اچھا, عید والے دن سب سے بڑا فوکس جو ہوتا ہے, کیونکہ جب بکرا ذبح ہوتا ہے یا گائے ذبح ہوتی ہے تو اس کی کلیجی اور پھیپھڑے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے گھروں میں سب سے پہلے کلیجی بنتی ہے. دوپہر کا کھانا جو ہے کلیجی اور نان کے ساتھ کھایا جاتا ہے. تو میں آپ کو ایک بیسٹ طریقہ بناتی ہوں کلیجی اور پھیپھڑے جو بھی ہیں ان کو جلدی سے پکانے کا. اچھا, کیونکہ میں نے اپنے گھر میں بھی اور بہت سارے رشتہ داروں کے گھر میں اور جاننے والوں کے گھر میں آج تک یہی دیکھا کہ اس کو نا وہ بھنائی بہت کرتے ہیں, اس میں میتھی بھی ڈال دیتے ہیں, اس میں کوئی اور مسالے بھی ڈال دیتے ہیں اور پکائے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ سخت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور بچوں کو بالکل مزہ نہیں آتا ہے وہ کھانے کا. رائٹ. تو میں آپ کو بتاتی ہوں 4 انگریڈینٹس. آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے ایک بڑے سے بول میں اس کو ڈال دیں. اس میں ایک تو لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک اچھی کوالٹی کا لال رنگ کا مزیدار سا تندوری مسالہ ڈالیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور اس میں لیمن جوس تھوڑا سا ایڈ کریں. اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر کوئی اور جیسے کشمیری لال مرچ ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ایڈ کر سکتے ہیں, البتہ اس کی ضرورت نہیں ہے. چاہیں تو گرین چلی کا پیسٹ تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کریں اور اس کو اچھا سا میرینیٹ. اور نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. نمک اگر آپ مسالہ یوز کریں تو اس میں آلریڈی نمک ہوتا ہے. پھر لیمن جوس آپ اس میں ڈال رہے ہیں تو اس سے بھی سالٹ اس کا تھوڑا سا اچھا اس کا فلیور, ہاں فلیور اس کا وہ نہیں ہوگا کیونکہ نمک زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ الگ سے ڈالیں گے. یہ ڈال کے آپ ایک بیشک فرائی کر کے چکھ لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نمک کم ہے تو آپ تھوڑا سا ایڈ. اس کو آپ میرینیٹ کریں گے آدھا گھنٹہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ ایک بڑے اور کھلا برتن لیں گے, چاہے وہ آپ کی کڑھائی ہو یا آپ کا کوئی شیلو بگونا ہو. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر آپ ڈالیں گے 1 کپ تیل, کافی سارا تیل ہے یہ ہے, اس میں وہ ڈالیں گے. اور یہ جو میرینیٹ ہوا ہوا ہے جس میں 3-4 چیزیں گئی ہیں, اس کو آپ نے ڈالنا ہے اور ہائی فلیم پہ صرف 5 منٹ یہ پکے گا. اور یہ 5 منٹ میں خشک ہو جائے گا اس کا پانی. ریئلی. اور اس کا گھی جو ہے یا آئل جو ہے وہ اوپر آ جائے گا. دس از آل یو نیڈ. تو 5 منٹ میں اس کے وہ اندر سے وہ بالکل پک جائے گا, وہ پھول جائے گا ہائی ہیٹ پہ. جو اس میں 2 کی پوائنٹس ہیں وہ یہ ایک تو کھلے منہ کا بڑا برتن ہونا چاہیے, اس کو آپ اوور کراؤڈ نہ کریں, اس کو پھیلا دیں. ٹھیک ہے نا. اس کو کور نہیں کرنا ہے. نہیں, کور نہیں کرنا ہے. اس میں آپ نے آئل ڈالنا ہے 1 کپ,
بہت تیز اس کو گرم کر لیں گے ہائی ہیٹ پہ, اور اس میں اپنا یہ میرینیٹڈ ڈال کے کلیجی گردے جو بھی ہے, اور اس کو آپ اسٹر فرائی کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ 5 منٹ کے اندر اندر بالکل پھول جائیں گے اس کے پیسز, اس کا مطلب ہے وہ اندر سے پک گیا ہے. اس کے بعد آپ نے الگ سے تڑکا رائس بنائیں اور اس کے اوپر اس کو پھیلا دیں, ساتھ میں رائتا ہو اور سیلڈ ہو. یقین کریں آپ کا دوپہر کا بقرعید کا لنچ آسم ریڈی ہوگا. چلیں جی, لنچ تو ہو گیا. اب اگین ہماری دعوت تو وہیں کی وہیں رہی. اب ایک ہفتہ پہلے جو پریپریشن کرنی ہے اس پہ آ جاتے ہیں کہ عید کی دعوت کی ایک ہفتہ پہلے پریپریشن کے لیے کیا کیا کرنا ہے. ضرور, یہ بھی بہت آسان کام ہے. اس میں نے جو بات کہی کہ یہ اس اے ٹیم ورک, سب لوگ مل کے اس میں اپنا ان پٹ دیں کہ دعوت میں کیا مینیو ہونا چاہیے. اور مینیو میں ضروری نہیں ہے کہ آپ دعوت بقرعید کا جتنا بھی گوشت ہے آپ صرف وہی پکا کے رکھ دیں. دیکھیے اس میں چکن بھی ہونی چاہیے, ورائٹی ہونی چاہیے. اچھا, اس میں آپ ایک چکن کی ڈش عید سے ایک دن پہلے بنا کے رکھ دیں. دال مکھنی بہت اچھا آئیڈیا ہے, ایک سائڈ ڈش بھی تو ہونی چاہیے نا. دال مکھنی ہو یا سبزی آپ رکھیں, بیلنس کریں. مکس ویجیٹیبل بہت اچھی بٹر اور کریم کے ساتھ آپ بنائیں. فیسٹو ہونا چاہیے, بیکاز یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا دسترخوان سجے. اس دن اپنی ڈائٹنگ چیٹنگ کا کچھ نہیں کرنا. نہیں, اس دن کچھ نہیں کریں. اس دن جی بھر کے کھائیں, پیٹ بھر کے کھائیں, اور یقین کریں اچھی غذا آپ کے پاس ورائٹی ہوگی نا, تھوڑا تھوڑا آپ کھائیں گے, آپ کا پیٹ بھر جائے گا, نیت بھی بھر جائے گی. تو ایک دن پہلے آپ بٹر چکن بنا لیں, دال مکھنی بنا لیں, ٹھیک ہے, رائتا بنا کے رکھ لیں فریج میں. سیلڈ کو صاف ستھرا کر کے دھو کے سب کر کے کاٹ, بے شک آپ اگلے دن لیں عید والے دن, بٹ اس کو دھو دھلا کے سب یہ پریپریشن پہلے کر کے رکھیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کی بہت ساری چیزیں تو آلریڈی تیار ہیں, فریج میں رکھی ہیں. اور میٹھا بھی اس میں, جیسے آپ کھیر بنا رہے ہیں یا آپ اگر قلفی بنا رہے ہیں یا آئس کریم ہے یا کچھ ہے, تو وہ سب چیزیں ایک دن پہلے آپ تیار کر کے فریج میں رکھ لیں. اور عید والے دن آپ صرف فوکس کریں کلیجی جو بھی آپ وہ بنا رہے ہیں اس پہ کریں, اور شاید آپ پلاؤ بنانا چاہ رہے ہیں, کابلی پلاؤ بنائیں. تو ایسا ہوگا کہ پھر عید کے دن آپ کو صرف ایک ڈش پہ فوکس کرنا ہے. ایک ڈش پہ فوکس کریں عید کے دن. اور برتن نکالنا, یہ ساری چیزیں یہ ایک دن پہلے کر کے رات کو رکھ لیں. مطلب آپ کا مطلب یہ ہے کہ عید کی دعوت کے لیے کام کو ڈیلیگیٹ کریں, اپنے بچوں کو کام پہ لگائیں, بالکل اپنے ہسبینڈ سے کروائیں, کیونکہ ان کی بھی چھٹی ہوگی نا عید سے ایک دن پہلے, تو وائی ناٹ. اچھا, یہ فن ٹائم ہوتا ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مردوں نے کھانا پکانے میں کوئی ہاتھ ذرا بٹا دیا یا کچھ, تو یہ ان کی کسی شان میں کمی نہیں آتی ہے, بلکہ یہ فیملی کا ٹائم ہوتا ہے, ایک ری یونین, ایک اچھا ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم میرا خیال میں عورت تو محبت ہی اس مرد سے کرتی ہے جو کمپیشنیٹ ہو, جو اس کو ایسے ٹریٹ کرے جیسے وہ بہت اسپیشل ہے, اس کی مدد کرے. آپ دیکھیں کہ جن مردوں کو جورو کا غلام کہا جاتا ہے نا, وہ دنیا کے سب سے سمجھدار مرد ہوتے ہیں, سب سے سمجھدار مرد ہوتے ہیں, جس کو کہتے ہیں کہ یہ زن مرید ہے. کیا بات ہے. وہ بہترین مرد ہے, اور ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کو زن مرید مرد ملے. یہ تو بن گئی ان کی ریل وہی وائرل. نہیں, یہ بالکل حقیقت ہے, یہ سچ ہے, یہ سچ ہے. کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ کا شوہر وہ کرے جو آپ چاہتی ہیں کہ وہ کرے؟ بالکل. کیا میں نہیں چاہتی؟ مجھے بھی ایک ایسا شخص, میں نہیں چاہتی میرا شوہر کچن میں کام کرے, کیونکہ اس کے بعد وہ جو گند کر کے جاتا ہے اس کو مجھے صاف کرنا پڑتا ہے. تو میں کہتی ہوں جسٹ کیپ اوے, یور ہیلپ از جسٹ کیپ یور سیلف اوے. عید کی دعوت کرتے ہیں, اس میں کچھ آئیڈیاز دیں ہمیں, کچھ ایزی میٹھا کچھ کس طرح سے کیا جائے. ہاں ضرور. تو ابھی میں نے ریسنٹلی ایک کھیر کی ریسیپی شیئر کی جو میری اپنی ذاتی تھی, اور وہ بہت ہی آسان کھیر کی ریسیپی ہے. اچھا. کھیر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے دودھ کو کڑھانا پڑتا ہے. اچھا. تو اگر آپ باہر رہتے ہیں یا آپ یہاں پہ اتنے ویسے ہیں ویل آف ہیں کہ آپ ایویپوریٹڈ ملک یوز کر سکیں, جو کڑھا ہوا دودھ ہوتا ہے, سویٹنڈ کنڈینس ملک نہیں, اچھا, جس میں چینی ہوتی ہے وہ نہیں, جو کڑھا ہوا دودھ ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے. اور اگر نہیں ملتا ہے تو عید سے ایک دن پہلے اس کو بھی کڑھا کے رکھ لیں, ہے نا. تو کھیر آپ نے بنانی ہے, بہت مزے کی کھیر ہوتی ہے وہ. آپ کی پلاؤ کے ساتھ بہت اچھا وہ پیئر. کھیر میں ٹائم تو لگتا ہے نا, وہ چاول گلتے ہیں سب. ہاں نہیں, کھیر میں چاول, کھیر کا جو بیسیکلی پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ کھیر کے چاول ہمیشہ جو ہوتے ہیں ٹوٹا چاول یوز کرتے ہیں. اچھا. اس کو ایک رات پہلے آپ بھگو کے, اچھا, 4-5 گھنٹے بھگو کے, اور پھر اس کو پانی اس کا نتھار کے اس کو پھیلا کے ٹرے پہ خشک کر لیتے ہیں, اور اس کا پاؤڈر بنا لیتے ہیں. جب آپ یہ کر لیں گے نا تو کھیر کو گلنے میں صرف 5 منٹ لگے. اچھا, صرف 5 منٹ لگے. ہاں, تو یہ بہت امپورٹنٹ وہ ہے. دوسرا, اگر آپ ایویپوریٹڈ ملک یوز کر رہے ہیں یا کڑھا ہوا دودھ جو آپ نے آلریڈی پہلے بنا کے رکھا, اس سے بھی آپ کا ٹائم جو 2 گھنٹے ٹائم تھا کھیر کو,
چمچہ چلانے کا جسے آپ گھوٹنے تھک والا. جاتے ہیں, ہاں وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ٹوٹل 10 منٹ میں آپ کی کھیر تیار ہو جائے گی. اور اتنی مزے کی وہ کنڈے کی کھیر ہوگی کہ اس میں کیا چینی ڈالیں اور بس. ہاں, اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پہلے جو ریگولر دودھ ہے ہول ملک اس کو آپ نے بوائل کیا, اس میں آپ نے جو چاولوں کا پاؤڈر بنایا تھا پہلے سے وہ اس کے اندر ڈال کے اس کو تھوڑا پکایا. وہ 5 منٹ میں بالکل گل جائے گا کیونکہ وہ پاؤڈر فارم میں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر پھر آپ چینی ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا پستے کا پاؤڈر بھی اس میں ایڈ کر دیں اور الائچی کا پاؤڈر بھی ایڈ کر دیں. اور پھر جب وہ اچھا سا گاڑھا ہونے لگے تو اس میں جو آپ نے ایویپوریٹڈ ملک یا کڑھا ہوا دودھ جو بنا کے رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں. یقین کریں 10 منٹ میں آپ کی کھیر بالکل تیار ہو جائے گی. اس کو کنڈوں میں ڈال دیں, چھوٹے چھوٹے پیالوں میں ڈال دیں اور اس کو فریز کر دیں. اچھا شاہی, یہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی شیف سے میں بات کرتی ہوں ان کے لیے کھانا پکانا بس 2 منٹ میں یوں کیا, یہ ریسٹورینٹس اتنے بڑے بڑے ریسٹورینٹس چلا رہے ہوتے ہیں, وہاں پر اتنے آرڈرز آتے ہیں, وہ 5-5 10-10 منٹ میں وہ آرڈرز بن کے آ رہے ہوتے ہیں. تو کیا ایسا میجک ہے آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں, ایک تو پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ ہے نا. جو ریسٹورینٹ میں پکا رہے ہوتے ہیں وہ تو دھڑا دھڑ ہو کرتے ہیں, اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ کے دماغ میں پکتا ہے کھانا. اگر آپ نے دماغ میں پکا لیا نا کہ میں یہ کروں گی تو پھر یقین کریں کہ وہ 15-20 منٹ سے زیادہ کی کہانی نہیں ہوتی ہے. تو ہر عورت کو چاہیے کہ وہ سوچ لے ایک دن پہلے کہ کل کیا بننا ہے. اگر اس نے یہ بھی صرف ڈیسائیڈ کر لیا نا کہ کل وہ کیا بنائے گی تو آئی تھنک بہت اس کی زندگی آسان ہو جائے گی, کیونکہ اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہوگا کہ یہ کیسے بنے گا. پہلا اسٹیپ کیا ہے, دال کو بھگونا تو رات کو بھگو کے رکھ دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں. سو فرسٹ یو کوک ان یور ہیڈ, اور اس کے بعد پھر کھانا بنانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. صحیح. اچھا, ایک تھوڑا سا ان کی پھر اگین ان کے ایکسپرٹیز اور ان کا جو پروفیشن اس کی طرف بھی آتے ہیں. شیف جو ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ کیا میں نے 1 سال اپنے گھر میں کھانا پکایا, سب نے بہت تعریف کی, اور میں گئی کسی چینل پر اور میں نے کہا میں شیف, کیونکہ میری کھانے کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے, مجھے کھانا پکانے آتا ہے, تو میں شیف ہوں. پاکستان میں تو آپ شیف ہیں. اچھا. لیکن باہر اگر آپ جائیں گی تو پھر وہ آپ کو ناک سے لکیریں نکلوائیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنی بڑی شیف ہیں. تب بلکہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں جو فوڈ چینلز ہیں کب سے کھلے ہوئے ہیں, اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ پکائے جا رہے ہیں, وہ دال کو آدھا کر کے کچھ اور نام دے دیتے ہیں, مسالے کو کم کر کے کچھ اور نام دیتے ہیں, اس کے اندر کچھ اور ایڈ کر کے کچھ اور نام دے دیتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے چینلز جو چل رہے ہیں, کسی نے آج تک یہ کوشش نہیں کی کہ اس عوام کو ہم اچھے سے ایجوکیٹ کر دیں. ناخن ان کے ابھی بھی بڑھے ہوئے ہیں, نیل پالشیں لگی ہوئی ہیں, بالوں کو بار بار چھو رہے ہیں, منہ پہ ہاتھ لگا رہے ہیں, پسینہ صاف کر رہے ہیں. شیف جب آپ بنتے ہیں نا, جب آپ جاتے ہیں کلنری کسی بھی کلنری انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کی ہائیجین, سینیٹیشن, آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے اس کو, اس کی سائنس کو جانیں, اس کی روٹس کو جانیں, اور اس کے بعد پھر کوکنگ تو بعد میں شروع ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پڑھائی کا مرحلہ ہوتا ہے جو آپ کو عبور کرنا پڑتا ہے. صحیح. اور اس کے بعد پھر آپ کوکنگ کی طرف آتے ہیں, اور اس میں ٹیکنیکس آپ کو سکھائی جاتی ہیں. تو جب آپ ٹیکنیکس سیکھ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ انٹرنشپ کرنے جاتے ہیں, اس وقت آپ کا ریئل ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے تمام سیکھا تھا اس کو آپ کتنا استعمال کر رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ جب میں نیو یارک میں, مجھے یاد ہے جب میں نے گریجویٹ کر لیا تھا اور میری انٹرنشپ تھی, اور میں جس ریسٹورانٹ کو میں نے سلیکٹ کیا تھا میں وہاں گئی تھی, وہاں پہ صرف ییلنگ اسکریمنگ ہو رہی تھی. وہاں پہ تمام شیفز جو تھے وہ فرینچ تھے, اور سوائے چیخنے چلانے کے کوئی کام نہیں کرتے تھے. تو میں نے ریئلائز کیا کہ یہ تو میں نے غلط پروفیشن کا انتخاب کر لیا ہے. میں تو اتنی سافٹ اسپوکن ہوں, میں ان کے ساتھ کیسے گزارا کروں گی. اور مجھے لگا کہ یہ میرے $37,000 نا بالکل بیکار گئے. اور یہ میں آپ کو آج سے 24 سال پرانی بات ہے, یہ 2000 کی بات ہے, 2001 کی بات ہے, 23 سال پرانی بات ہے. تو مجھے لگا کہ میں نے پانی پھیر دیا اپنے پیسوں پہ. میں آئی ڈونٹ تھنک آئی کین ورک ان اے پروفیشنل کچن. بٹ اس وقت میں نے بہت برداشت سے کام کیا, اور میں نے سوچا کہ اب تو میں ریئل فیلڈ میں آئی ہوں, اب تو مجھے سیکھنا تو ایکچولی اب ہے. باقی تو وہ تو ٹیکنیکس تھیں, وہ تو ایجوکیشن تھی, پریکٹیکل تو اب ہے. تو میں نے بہت کوشش کی, 5 سال میں نے ڈفرینٹ ریسٹورینٹس میں گزارے, اور جب میں نے سیکھ لیا تو پھر میں نے سوچا میری رسپانسبلٹی کہ اپنے ملک میں جا کے میں سکھاؤں. اوکے. تو برداشت تو بہت ضروری ہے اس کے, کھانا تو ہے ہی برداشت کا کام. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میرا شو چلتا تھا سب کہتے تھے آپ اتنا تیز تیز بھاگتی ہیں, گانے گاتی ہیں, یہ کرتی ہیں. بیکاز میں ریسٹورینٹ میں کام کر چکی تھی تو مجھے پتا تھا ایکچولی کہ میں اس کو مینیج کیسے کروں گی. وہاں پہ بہت پریشر ہوتا ہے ہم پہ. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ 300 لوگوں کی پارٹی ہے, اور اس میں ایپیٹائزر صرف میری ذمہ داری ہے 300 لوگوں کو سیم ٹائم پہ انڈیویجول پلیٹس میں ایپیٹائزر سرو کرنا. مگر اس کا مجھے طریقہ کلنری اسکول میں نے سیکھا. اچھا. ہاں. کیا کوئی ٹپس تو دینا ہمیں, کچھ جادو وادو کچھ بتائیں, کیا پڑھ کے پھونکنا ہوتا ہے, کیا کرنا ہوتا ہے؟ نہیں, اٹ از آل اباؤٹ پلاننگ, نالج. پہلے تو سب سے پہلے آپ کی نالج ہونی چاہیے. ہاں, لیکن اتنے لوگوں کو کیسے مینیج کیا؟ ہاں, اس میں میری نالج, میری جو لرننگ تھی,
وہ اس کے اندر میری ٹریننگ تھی اور اس کے اندر جو جس ماحول میں میں کام کر رہی تھی وہ تینوں چیزیں اس میں شامل تھیں. تو اس میں ٹائمنگز جو ہے نا دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. آپ دیکھیں آپ کسی چیز کو زیادہ ٹائم دے دیتی ہیں بیکنگ میں خراب ہو جاتی ہے, بالکل کم ٹائم دیں گی تو بھی خراب. سو ٹائمنگ از دا کی ٹو بیسٹ کوکنگ. اچھا, ریسٹورانٹ کوکنگ میں ٹائمنگس کا بہت خیال رکھا. میزن پلاس, اچھا, یہ ایک فرینچ ورڈ ہے جو ہمیں ریسٹورانٹ میں سکھایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے پریپریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میزن پلاس کا مطلب ہے پٹ ایوری تھنگ ان پلیس. اچھا, یعنی آپ نے اپنے آپ کو آرگنائز کر لیا. پھر کھانا تو 5 منٹ میں بنتا ہے. اچھا, تو جس دن میرے گھر میں دعوت ہوتی ہے ایکچولی اس دن میں تقریباً کچھ نہیں بناتی, شاید کوئی بیکنگ کے لیے کوئی چیز یا پاستا بوائل کرنا ہے یہ میں کرتی ہوں. باقی کام میں ایک رات پہلے کر کے پورا رکھ لیتی ہوں. اور میرے گھر میں آپ یقین کریں کہ 6-7 ڈشز ہوتی ہیں. ہر ڈش یونیک ہوتی ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں کس کو سرو کر رہی ہوں. گوروں کے لیے آف کورس میں پاکستانی کھانا ایک طریقے سے سرو کروں گی کہ ان کو مرچیں بھی نہ لگیں, ان کو مزہ بھی آئے. اور اپنوں کے لیے میں ڈیفینیٹلی ویسٹرن ڈشز, اٹالین, میڈیٹرینین, ہیلدی فوڈ بناؤں گی کہ ان کو مزہ بھی آئے اور یونیک چیز بھی. زبردست. اور یہ بڑی کام کی بات کہی کہ پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ آپ کی دعوت میں کون آ رہے ہیں. مینس کہ اکثر ہم بچوں کی دعوت کر رہے ہوتے ہیں, ان میں پیرنٹس بھی ہوتے ہیں, لیکن بچوں کا خیال بھول جاتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو وہ پھیکا کھائیں گے, مرچوں والے کھانا نہیں کھا سکتے, چائلڈ فرینڈلی ہونا چاہیے. یا اگر کوئی آتا ہے, کیونکہ باہر تو یہ ایک رواج ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی ڈائٹری ریسٹرکشنس تو نہیں ہیں, یعنی کہ اگر آپ ڈائبٹک ہیں, آپ ہائپر ٹینشن ہے, کچھ ہے, تو پھر ہم سوڈیم یا سالٹ اس میں کم ڈالیں. ہمارے پاس یہ کم ہوتا ہے رواج کہ کوئی اگر مہمان کو بلایا جائے, پتہ چلے کہ وہ تو ویجیٹیرین ہے, تو وہ تو کھاتا ہی نہیں. ہمارا تو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے نا, دعوت ہے تو پلاؤ بنا لو, بریانی بنا لو, زردہ بنا لو, کھیر بنا لو, یہ بنا لو, تو یو نو. ہاں, تو اب ہمیں بتائیں کہ ریسٹورینٹ کو پک کرتے وقت ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں لگے کہ ہاں کچھ نسبتاً بہتر جگہ پہ پہنچے ہیں. زیادہ تر کوشش کریں اوپن کچنس. اب اوپن کچن کا بہت رواج ہو گیا ہے. کراچی میں بہت زیادہ ریسٹورینٹس ہیں جن کے کچنس اوپن ہیں, آپ ایکچولی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کھانا کیسے بن رہا ہے. اوکے, تو ہمیشہ یہ انتخاب کریں. گڈ ٹپ. ٹھیک. اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ دیسی کھانے کے شوقین ہیں تو وہ والے ڈھابا ریسٹورینٹس جو بہت ٹرن اوور ان کا بہت زیادہ ہے, ہر ایک وہاں جا کے کھانا کھاتا ہے کیونکہ وہاں پہ فریش کھانا ہر وقت بن رہا ہوتا ہے. اچھا, اب بتائیں کہ کوئی میجک ایک انگریڈینٹ جو آپ اپنے کھانے میں ڈالیں تو وہ بڑا اچھا ٹیسٹ کرے, کیا ہوتا ہے وہ؟ اکثر شیف جو ہے نا وہ یہ سیکرٹ انگریڈینٹ ڈال رہے ہوتے ہیں, کچھ بتاتے نہیں ہیں. ہاں, اچھا, سیکرٹ جو ہے نا وہ سیکرٹ ہے فریش انگریڈینٹ. جو چیز موسمی ہوگی, فریش ہوگی, اس کا ٹیسٹ بہترین ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی گریوی جو ہے وہ فریش ٹماٹر سے, پیاز سے, ہری مرچوں سے بنا رہے ہیں اور لہسن سے بنا رہے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس کا ذائقہ خراب ہوگا. اچھا. جہاں آپ نے کین فوڈ یا کوئی پرانی چیز آپ نے استعمال کی, اس میں مزہ نہیں آئے گا آپ کو. اس میں آپ کچھ بھی ڈالیں گے مزہ نہیں آئے گا. فریش ہونا چاہیے. صحیح. سبزیوں کو کس طرح سے پراپر طریقے سے پرزرو کیا جائے؟ فریج میں رکھتے ہیں, بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں. فریش سبزی لیں. اور صبح سویرے کا وقت جو ہے اس وقت فریش سبزی آتی ہے. اچھا. اور وہ دوپہر تک کراچی کی گرمی میں ولٹ ہو جاتی ہے. اچھی چیز اس میں سے ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ بھی جتنی بھی اچھی خواتین ہیں نا جو اچھا کھانا پکاتی ہیں, اپنی فیملی کو ہیلدی کھلانا چاہتی ہیں, وہ صبح سویرے جا کے شاپنگ کرتی ہیں. ہر روز تازہ خریدیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ لا کے رکھ دیتے ہیں, جیسے دھنیا ہے, پودینہ ہے, ہری مرچیں ہیں, لیمنز ہیں, پیاز ہیں, آلو ہیں. تو دھنیے کو یا پودینے کو سب سے پہلے لا کے اس کو اچھا سا واش کر لیں کھلے پانی سے. اور پھر اس کو اچھے سے, جو یہ کچن ٹاول ہوتے ہیں, جو پیپر ہوتا ہے یا اخبار, اگر آپ کے پاس کچن ٹاول کی سہولت نہیں ہے تو اس کو کاغذ میں لپیٹ کے, یا کوئی کپڑا ہو, ہاں کپڑے پہ بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن کاغذ میں لپیٹ لیں گے تو کاغذ تھوڑا سا ایکسٹرا پانی بھی اس کا ایبزارب کر لیتا ہے, کپڑا بھی ایبزارب کر لیتا ہے ویسے تو. اور اس کو پھر پلاسٹک کے کنٹینر میں اس کو بند کر کے فریج میں رکھ دیں. آپ یقین کریں 1 ہفتہ آپ کا دھنیے کی گڈی اچھی رہے گی. اچھا, اس کے کیا روٹس کاٹنے پڑیں گے؟ نہیں, روٹس تو بالکل نہیں کاٹیں. اس کو ویسے ہی بس دھو کے سمپلی رکھ دیں, ہر روز تھوڑا سا نکالیں, چاپ کریں, کھانے میں ڈال دیں. اور پیاز آلو میں کہوں گی کہ ان کو باہر نہ رکھیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک بڑا جو فریج ہوتا ہے نا, ایک آتا ہے جس میں آدھا فریزر ہوتا ہے, آدھا فریج ہوتا ہے, فریج کے اندر پیاز کو رکھیں. اچھا. اس سے آلو کو بھی رکھیں. ایک تو اس میں اسپراؤٹنگ نہیں ہوگی, اوکے, جو کہ اچھی نہیں ہے نا, آپ کو تازہ چاہیے, اسپراؤٹنگ نہیں ہوگی. دوسرا, پیاز جب کاٹیں گے نا فریج میں سے نکالیں گے,
آنکھوں سے آنسو نہیں آپ کو. تو میں یہ کہوں گی آپ سے کہ انویسٹ اگر آپ کو کرنا ہے نا کچن میں تو آپ وہ والا فریج لیں جس میں آدھا سیکشن فریزر کا ہے آدھا فریج کا ہے. تمام مسالے تمام ڈرائی فروٹس فریج کے اندر رکھیں. تو ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی ہماری چلتی رہیں گی. لیکن شائع ہمارے پروگرام میں آئے، مسالہ ٹی وی کی وہ ہوسٹ جو بڑی مشہور تھی کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ اپنی موسیقی کے حوالے سے، اپنی اس مدھر آواز کے حوالے سے. تو وہ آئیں اور ہم گانا نہ سنائیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو سنتے ہیں شائع کا ایک بڑا خوبصورت سا سانگ. تیری یاد ہے من کا چین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، جب سے لاگے ہے جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا، جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا، میری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا. واہ واہ. ساون کی کالی راتوں میں، 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 جب بوندا باندی ہوتی ہے، جب بوندا باندی ہوتی ہے، جگ سکھ کی نیند میں سوتا ہے، جگ سکھ کی نیند میں سوتا ہے، ایک برہا ماری روتی ہے، ایک برہا ماری روتی ہے، جب سے لاگے ہے جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا، میری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، تیری یاد ہے من کا چین، تیری یاد ہے من کا چین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا. واہ واہ بھائی مزہ آ گیا. اچھا کیونکہ ہماری جیسے میں نے بتایا کہ ملاقات ہم ٹی وی پہ ہوئی تھی، شائع وہاں پہ لائیو شو کرتی تھی ایز اے شیف، اور وہاں پر کالز آتی تھیں، بڑے مزے مزے کی فرمائشیں ہوتی تھی. شائع کون سی ایسی فرمائش آپ سے لوگ کرتے تھے، یا کوئی ایسی ان یوزول سی کال آئی ہو جس کا آپ ذکر کرنا چاہیں؟ کیونکہ لائیو جب شو کرتا ہے نا بندہ تو بڑے بڑے تماشے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی بہت ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. نہیں میرے ساتھ بہت تماشے ہوئے، کیونکہ لائیو شو تو میں نے آئی تھنک زندگی میں جو میجر پارٹ میرے کوکنگ کا تھا ٹیلی ویژن پہ وہ لائیو شو ہی تھا. اور لائیو شو میں سب سے زیادہ مجھے ہنسی اس بات پہ آتی تھی کہ کپڑے، وہ کہتے تھے کہ ذرا پیچھے ہو کے اپنے کپڑے تو دکھائیں. اچھا. ہاں کپڑے اس زمانے میں مجھے بوتیکس ڈفرینٹ کپڑے دیتا تھا اور مجھے ہر ایک ہی کہتا تھا. انفیکٹ بہت ساری جو مارننگ شو کی ہوستی مجھے کہتی تھی آپ کپڑے بہت اچھے پہنتی ہیں، آپ کے کپڑے کہاں کے ہوتے ہیں. تو وہ جب لوگ کوکنگ شو پہ فرمائش کرتے تھے کہ نہیں آپ پیچھے ہو کے ہمیں فل دکھائیں آپ کی شرٹ کیسی. ہاں پھر میں پوری کیٹ واک کبھی کبھی شو پہ کرتی تھی اور مجھے بہت ہنسی آتی تھی کہ کوکنگ شو کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہوتی تھی. اوپر سے پھر ہاں میں نے اپنے شوق میں گنگنانا شروع کیا تھا، اور اس کے بعد تو کھانے سے زیادہ گانے کی فرمائشیں آنے لگیں، اور اس سے میں نے پھر سوچا کہ مجھے سیکھنا چاہیے. اور اس کے بعد ہی میں انسپائر ہو کے ہی میں نے تھوڑا سا کوشش کی تھی کہ میں استاد رکھوں یا نیپا جاؤں. تو مجھے یاد ہے کہ میں نیپا میں نے ضیاء محی الدین صاحب کے ساتھ اور خالد احمد صاحب کے ساتھ تھیٹر تو میں نے کیا، لیکن ان کے ساتھ ہم نے بہت اچھے اچھے امیر خسرو کے اوپر پورے میوزک کے پروگرام، جس میں مہناز ہماری ہوتی تھیں، فریحہ پرویز ہوتی تھیں، ان بڑے سنگرز کے ساتھ میں نے کورس وغیرہ بھی گائے. اور ڈرامے تو ہم نے بہت کیے. تھیٹر تو اب تو بلکہ میں سوچتی تھی کریئر چینج کرنا ہے تو میں سنگنگ میں یا ڈرامے میں چلی جاتی ہوں، کہ کامیڈی میرا بڑا دل چاہتا ہے. زندگی کچھ بورنگ سی ہو گئی ہے تو
ہنسنے کا دل چاہتا ہے. اچھا یہ لائف میں اتنی ساری چیزیں کی ہیں تو اب کوئی ایسی چیز رہتی ہے, اب فلم تھراپسٹ بن گئی, اب کوئی چیز رہتی ہے جو کرنی ہے؟ ہاں بالکل ہے, بیکاز دیکھیں آپ یہ زندگی جو ہے یہ تو ایک ڈسکوری ہے نا, یہ تو ایک آپ ہر روز کچھ نیا ڈسکور بھی کر رہے ہیں جب تک آپ زندہ ہیں, اور کچھ نیا سیکھ بھی رہے ہیں. اور زندگی جو ہے یہ بیسیکلی کنٹینیوسلی سیکھنے کا ایک عمل ہے. اس میں آپ بہت سارے اپنے مسئلوں کو حل کرنا بھی سیکھتے ہیں, اس میں آپ روزی کمانا بھی سیکھتے ہیں, اس میں آپ کس طرح سے خود انجوائے کر سکتے ہیں, دوسروں کو کیسے انجوائے کروا سکتے ہیں وہ بھی آپ سیکھتے ہیں. اور پھر یہ نئی اسکلز, جیسے اب آج کل میں فارسی سیکھ رہی ہوں. اچھا. اور ہاں مجھے فارسی کا بہت شوق تھا, تو میں نے یہ جوائن کی کووڈ کے زمانے میں, اور وہ زوم کی ہماری کلاس ابھی بھی چلتی ہے, اور اس میں میں نے سوچا کہ فارسی کے اتنے اچھے اچھے گانے ہیں, اتنے اچھے کلام ہیں, جیسے سعدی ہے, حافظ ہے, مولانا رومی ہیں, تو ان کا کلام جب گاتے ہیں فارسی کے جو سنگرز ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ میں سمجھوں اس کو, فلیور ہی الگ ہوتا ہے نا, اس کو یہ کہہ کیا رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر میں نے سوچا کہ فارسی بہت اچھی زبان ہے, اردو سے نزدیک ہے, بہت سارے الفاظ اردو کے ہیں اس میں, تو میں نے فارسی سیکھنی شروع کی, اور اللہ کا شکر ہے اب مجھے تھوڑی تھوڑی سمجھ بھی آنے لگی ہے, بات بھی کرنے لگی. فارسی میں کچھ لوگوں کو کچھ. ہاں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے غزل کے شو میں آ کے میں بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں, یا مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. در آمدے شوئے غزل من خیلی لذت بھی برم, یا میں یہ کہوں کہ غزل مجھے بہت پسند ہے. من دوستم غزل خیلی دوست دارم. من دوست غزل خیلی دوست دارم. ہاں دوست من, میں اپنی دوست غزل کو بہت پسند کرتی ہوں. اچھا شائی کی مجھے یہی چیزیں بڑی پسند ہیں کہ ایک زندہ دلی, ایک جوائے جو ہوتا ہے نا, ایک جولی ایک نیچر, تو میں اس چیز کو بڑا مس کرتی تھی شائی کی. تو وہ آپ نے نکلوا دی ہے مجھ سے. میں نے ورنہ میں آپ کو بتائی تھی کہ مینوپاز از اے کلر, از اے سائلنٹ کلر. خواتین بڑی اس سے ہوشیار رہیں, اس پہ ہم ایک شو کریں گے بالکل, جس میں آپ کی زندگی میں ایسے چینجز آ جاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتے. اچھا آپ شائی یہ اس پہ تو یقیناً پروگرام ہم کریں گے, لیکن اسی سے ریلیٹڈ ایک ذہن میں میرے سوال آ رہا ہے کہ آپ اپنے 6 منتھس آپ یہاں رہتی ہیں پاکستان میں, 6 منتھس آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوتی ہیں, اور اف یو آر کمفرٹیبل ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ کہ آپ کے بچے بھی نہیں ہیں. نہیں بچے نہیں, تو آپ یہاں اتنا ٹائم لمبا کیسے گزار لیتی ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنی ذات میں ایک انجمن ہوں. آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ میں نے یہ بھی کیا اور یہ بھی کر رہی ہوں اور وہ بھی کر رہی ہوں, تو میرے پاس اتنا کچھ کرنے کو ہے اور اتنا کچھ اپنے آپ سے پوچھنے کو ہے کہ مجھے واقعی میں اکثر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دن بہت چھوٹا ہے, اور میں پورا دن اکیلی, اسپیشلی سنڈے کے دن میں گھر پہ بالکل اکیلی ہوتی ہوں. اس دن میں کہیں نہیں جاتی ہوں, کوئی میرے گھر نہیں آتا, لیکن وہ اتنی جلدی گزر جاتا ہے, کیونکہ جب آپ کے ذات کے اندر ایک انجمن ہوتی ہے نا, جب آپ اپنے آپ سے خوش ہوتے ہیں, آپ کی اپنی ہابیز ہوتی ہیں, آپ کے اپنے لگاؤ ہوتے ہیں, آپ تنہا فیل نہیں کرتے. لیکن اس تنہائی میں بہت انجوائے کرتی ہوں. اچھا ویسے بڑا اچھا ٹاپک ہے یہ کہ خود سے تنہائی میں کیسے وقت گزارنا کہ آپ خوش رہیں اور آپ کو ایک اسپیس ہو, اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے کو اسپیس دینی چاہیے. بالکل, اس پر تو پورا شو ہونا چاہیے. بالکل, اور میرے ہسبینڈ اتنے اچھے ہیں, اینڈ ماشاء اللہ آئی ایم سو لکی دیٹ ہی از اے ورکہولک. وہ اپنے کام میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ جب میں 6 مہینے تو نہیں, اب میں کم جاتی ہوں امریکہ, اب میں 2 مہینے جاتی ہوں اور پھر میں تنگ آ جاتی ہوں اور پھر میں واپس آ جاتی ہوں یہاں پہ, پھر 2 مہینے گزار کے پھر جاتی ہوں. جیسے پچھلے سال میں 3 دفعہ امریکہ گئی. ہاں 3 میرے ٹرپس لگے, اور لیکن ہر بار میں نئی جگہ پہ جاتی ہوں, میں نیو یارک نہیں جاتی ہوں. اچھا جیسے لاسٹ ایئر میں یہاں سے جاپان گئی, اور جاپان سے میں سین فرانسسکو چلی گئی, اور اکیلے. اچھا, اور اکیلے ٹریول کرنا بھی بڑا ایک, ہاں لیکن میں نے کیا ہوا ہے کیونکہ ینگ ایج میں. اچھا اب یہ ہے کہ بہت ساری ہم نے آپ کی دعوتوں کے لیے ٹپس لے لی شائی سے, اور شائی کا گانا بھی سنا ہم نے, شائی کی اپنی لائف کی تھوڑی بہت اسٹوری بھی سنی. ٹھیک ہے, تو تھینک یو سو مچ شائی, بہت مزہ آیا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بالکل, اور ہمیں بتائیے گا کہ ہماری باتوں کو آپ نے انجوائے کیا, کن کن چیزوں سے آپ ایگری کرتے ہیں, کن سے نہیں کرتے ہیں, یا کوئی اور اس دعوت سے ریلیٹڈ کوئی ٹپ دینا چاہیں. عید آ رہی ہے کہ عید کی دعوت کو کس طرح سے اسٹریس فری بنایا جائے, تو ضرور کامنٹس میں لکھ کے بتائیے گا تاکہ سب کو فائدہ ہو. اور اپنا خیال رکھیے گا, نیکسٹ ٹائم ہم ملیں گے کسی اور مزے کے ٹاپک کے ساتھ, اور عید کو انجوائے کیجیے گا. ایڈوانس میں آپ سب کو عید مبارک.